الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ تو عطا کیا، لیکن اس رتبے کے لیے اسباب کیا بنے؟ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نابالغ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہ دستور تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور خط میں عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں ایک لڑکا ہے جو کاریگر ہے، اور اگر آپ مدینہ میں داخل ہونے کی اس کو اجازت دیں تو میں اس کو روانہ کر دوں اور وہاں مدینہ میں لوگوں کے کام کاج کرے گا۔ اس کے متعلق لکھا بڑھئی کا کام بھی کر لیتا ہے اور نقاشی بھی کر لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان کے اس خط کو تسلیم کیا اور اس لڑکے کو آنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکا انہوں نے بھیجا، وہ مدینہ میں آیا اور مدینہ میں آ کر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آقا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ میرے آقا مجھ سے مہینے کے 100 دینار لیتے ہیں، تو یہ مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ دستور کے موافق ہے۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور دانت پیستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چکی بھی بنا لیتے ہو اور ایسی چکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے، تو ہمارے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو اس غلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ اس کا بعد میں تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو وہ جب چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کیسی ہے اور کیسے دور کی نظر رکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ پر اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ رضی اللہ جب نماز کے لیے آتے تو نماز کے لیے صفوں کو درست فرماتے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ تو کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ لڑکا اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے تیاری میں تھا کہ ایک دن یہ آ کر صف میں بیٹھ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صف سیدھی فرمائی تو نماز شروع فرمائی۔ اس غلام نے ایک خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جو 2 دھاری خنجر تھا اور درمیان میں اس کا قبضہ تھا۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر 3 وار کی۔ اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے ایسی جرت بہادری عطا کی ہوئی تھی کہ کسی مائی کے لال کو یہ جرت نہیں تھی کہ سامنے سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے۔ اب اس لڑکے نے بھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، پیچھے سے حملہ کیا اور دوران نماز حملہ کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حملے سے سخت زخم کی وجہ سے گرے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، انہوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد گھر لے جایا گیا اور وہاں پر آپ کو نبیذ پلایا، وہ بھی آپ کے زخموں سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے کہ آپ فکر نہ کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قتل میں حرج بھی ہے تو میں تو قتل ہو چکا ہوں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدید حملے سے سخت زخمی ہوئے، اور اس کے بعد اسی لڑکے نے صحابہ پر بھی وار کیے، اور بعض روایات میں 7 اور بعض میں 13 کی بھی تعداد آتی ہے کہ صحابہ زخمی ہوئے۔ بہرحال آخر میں ایک اہل عراق میں سے ایک شخص تھے، انہوں نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور کپڑے کی وجہ سے یہ پھنس گیا، اور اس پھنسنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی اور جہنم واصل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ وہ مجوسی لڑکا ہے جو اجازت لے کر مدینہ طیبہ میں آیا تھا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں بھیجی جو اسلام کا دعویٰ کرتا